اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 133 سے آج ہم پڑھیں گے۔ واہ اور ربو کہا تیرا رب، ربو اسم ہے اور کہا ضمیر، تو ربو کا تیرا رب دو چیزوں سے مل کر بنا، مرکب ہے اسم سے اور اس میں ضمیر سے۔ تیرا رب تعلق ظاہر کر رہا ہے تو مرکب اضافی ہے، یہ مرکب اضافی۔ آئے غنیو غنی ہے، ٹھیک ہے، تیرا رب غنی ہے، تو ربو کا مبتدا ہے اور الغنیو خبر ہے اس کی، اطلاع۔ ذو الرحمتی رحمت والا ہے، تیرا رب غنی یعنی بے نیاز ہے اور بہت ہی رحمت والا ہے۔ بے نیاز کون ہوتا ہے؟ جسے کسی دوسرے کی ضرورت نہ ہو، تو اللہ بے نیاز ہے ان معنوں میں کہ بندوں کو جو اطاعت کا حکم ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ بندوں کی اطاعت سے اللہ کریم کو کوئی فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ بندوں کی اطاعت سے سربلندی نہیں پاتے اور بندوں کی نافرمانی اللہ کریم کی حکومت میں کمی کا باعث نہیں بنتی۔ اللہ ہماری اطاعت سے، ہماری فرما برداری سے بے نیاز ہے۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ اور ذو الرحمہ وہ بڑی رحمت والا ہے، یعنی اگرچہ اسے انسانوں کی ساتھ کوئی غرض وابستہ نہیں ہے، مگر یہ سراسر رحمت ہے اللہ کریم کی کہ پھر بھی وہ ہماری ہدایت کے لیے انتظام فرماتا ہے اور ہمیں ہدایت کے راستے کی طرف بلاتا اور ہدایت کے راستے پر چلنے کی تلقین کرتا ہے، توفیق دیتا ہے۔ ان اگر یشا وہ چاہے یذہبکم لے جائے تم سب کو، یشا اور یذہب دونوں ہی جو ہے وہ مضارع ہیں۔ وہیں یشا ان یشا یذہبکم اگر وہ چاہے تو وہ تم سب کو لے جائے، ویستخلف اور پیچھے لائے، من بعدکم تمہارے بعد، ماں جس کو یشاء چاہے، کما جس طرح انشأکم اس سے اٹھایا تم لوگوں کو، من ذریتی نسل سے، قوم قوم آخرین دوسری، اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے، تمہارے بعد دوسرے لوگ لے آئے، بالکل اسی طرح جس طرح اس نے تمہیں دوسرے لوگوں کی نسل سے اٹھا کھڑا کیا۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم میرے حکم پر نہیں چلو گے تو میں تمہیں ہٹا کر کوئی دوسری قوم کھڑی کر دوں گا۔ مجھے اس کے لیے کوئی دقت یا پریشانی نہیں ہے جس کا سامنا کرنا پڑے، آخر پہلی قوموں کو ہٹا کر بھی تو میں نے تمہیں کھڑا کیا، تمہاری جگہ کسی اور کو لا سکتا ہوں، لیکن تمہیں میں نے مہلت دے رکھی ہے تو یہ خالصتاً میری رحمت۔ ان بے شک ماں جو تو ادونا تم وعدہ کیے جاتے ہو، لآتن وہ تو آنے والا ہے۔ کیا؟ قیامت۔ قیامت جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ تو آنے والی ہے۔ وما نہیں انتم تم ہو بموجزین عاجز کرنے والے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، شکست نہیں دے سکتے۔ توعدون اور موجزین دونوں ہی پیسو وائس ہے۔ بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آ کر رہے گی اور تم ہرا نہیں سکتے، اس کو شکست نہیں دے سکتے، یعنی قیامت آنی ہے اور اللہ کو اللہ کے وعدے سے روکنے کا کسی کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، قیامت کو روکنے کی کسی کے پاس کوئی تدبیر نہیں ہے۔ کل کہہ دیجئے یا قومی اے میری قوم، ایملو عمل کرتے رہو، امپیریٹو ہے حکمیہ، علی مکانتکم اپنے جگہ پر، انی بے شک میں عاملن عمل کرنے والا ہوں۔ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری قوم تم اپنی جگہ رہ کر عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنے طریقے پر عمل کرنے والا ہوں۔ فَسَوْفَ تو ان قریب، تعلمون تم جان لو گے، من کون ہے، تکونو
ہے جو لہو اس کے لیے عاقبت انجام الدار آخرت کا. کون ہے جس کے لیے آخرت کا انجام ہے، آخرت کا بدلہ ہے. انہو بے شک وہ لا نہیں یفلح فلاح پاتے الظالمون ظالم لوگ. آپ فرما دیجئے کہ میری قوم تم اپنی جگہ رہ کر عمل کرتے رہو، میں بھی اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہوں. ان قریب تم جان لو گے کہ کون ہے جو آخرت کا گھر پائے گا یا انجام کار کس کو ملنے والا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا فرمایا؟ ان لوگوں کو ہدایت پہنچا دو. اگر یہ ہدایت قبول نہیں کرتے تو پھر فائنلی ان سے کہہ دو کہ ٹھیک ہے تم اپنے طریقے پر چلو، مجھے میرے طریقے پر چلنے دو. تمہیں جلد پتا چل جائے گا، جلد سے مراد مرنے کے بعد. جلد تم جان لو گے کہ کون ہے جسے آخرت کی کامیابی ملنی ہے اور کون ہے جو فیل ہوگا، کس کا طریقہ صحیح ہے اور کس کا طریقہ غلط ہے. یہ سب کچھ تم عنقریب جان لو گے. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک حقیقت یہی ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. یعنی قیامت کا دن جب آئے گا تو جنہوں نے ظلم کیا وہ کامیاب نہیں ہوں. اب ظلم آپ کو پتا ہے دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک شرک اور دوسرا نافرمانی، اللہ کی خلاف، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی. تو مشرکین ہوں یا اللہ کے نافرمان ہوں، روز قیامت وہ فلاح نہیں پا سکتے، انہیں کامیابی نہیں ملے گی. تو جو دنیا میں ظلم کا ارتکاب کر رہا ہے قیامت کے دن وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اور یہ حقیقت قیامت کے روز کھل کر سامنے آ جائے گی. وَجَعَلُوا انہوں نے بنا لیے ہیں للہ اللہ کے لیے، مما اس میں سے جو زرعا اسی نے پیدا کیا اگایا، من الحرث کھیتیوں میں سے، والانعام مویشیوں میں سے، نصیباً ایک حصہ. انہوں نے اللہ ہی کی پیدا کردہ کھیتیوں اور مویشیوں میں سے اللہ کے لیے ایک حصہ مقرر کر رکھا ہے. اب دیکھیں پہلا سلسلہ تقریر رک گیا، جو موضوع چلا آ رہا تھا ہدایت یافتگی کے بارے میں، وہ یہاں پر اس بات پر رک گیا اصل میں کہ اگر یہ لوگ ہدایت نہیں پاتے، قبول نہیں کرتے، حق بات سننے پر راضی نہیں ہوتے تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے. قیامت کے دن جان لیں گے کون صحیح ہے کون غلط. اب اللہ نے بطور فیصلہ یہ بات فرما دی کہ جو ظالم ہے وہ کامیابی نہیں پا سکتا. تو اب ظلم کی شکلیں بیان ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، انہیں آگاہ کرنے کے لیے، وارن کرنے کے لیے یہاں ظلم کی جو مختلف شکلیں عربوں میں رائج تھیں وہ بیان ہو رہی ہیں. اور جعلوا انہوں نے بنایا، یہ آپ کو پتا ہے ماضی ہے اور جمع ہے، مذکر ہے، غائب ہے. جی واو اور الف جو آخر میں آتا ہے، جمع کی بھی ہے. یہ ماضی کی بات کر رہے ہو نا آپ؟ ہاں، یہ جمع کی بھی ہے اور مذکر کی بھی ہے، غائب کی ہے، حاضر کی نہیں. واو الف غائب کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. مذکر کی یہی جو واو اور الف ہے نا، یہ ہمیشہ مذکر غائب جمع کے صیغے میں آتا ہے، تو یہ تینوں ہی کو ثابت کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو آخر میں واو ساکن اور آگے الف آ رہا ہے، یہ علامت آخر میں اس کا نا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ صیغہ مذکر ہے، جمع ہے، غائب ہے، ماضی کا، ماضی مطلق، ٹھیک ہے. وَجَعَلُوا انہوں نے مقرر کر دیے للہ اللہ کے لیے، لام حرف جر ہے، اس نے اللہ کو اللہ ہی کر دیا تو اللہ ہی جو ہے وہ اس میں مجرور ہو گیا اور للہ مرکب جاری. انہوں نے بنائے اللہ کے لیے مما اس میں سے جو زرعا اس نے پیدا کیے. زرعا واحد ہے، ماضی کا، ماضی مطلق کا، واحد ہے، مذکر ہے، غائب ہے، پہلا صیغہ ہے. من الحرثی کھیتیوں میں سے، اب من نے الحرثی کو زیر دے دی، من حرف جر ہے اور الحرثی اس میں مجرور ہے. والانعامی اور مویشیوں میں سے، تو یہ من نے آگے انعام کو بھی زیر دی، تو من الحرثی والانعامی پورا جب اکٹھا ہوا تو یہ کیا بنا؟ اس مرکب جاری.
نصیباً ایک حصہ، انہوں نے اللہ کی پیدا کردہ کھیتی اور جانوروں میں سے اللہ کے لیے ایک حصہ مقرر کر رکھا ہے. فقالو تو وہ کہتے ہیں ھذا یہ للہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم ان کے گمان کے مطابق. بے زیر بی نے اگلے پورے حرف کو اسم کو جو ہے نا جر دے دی، زیر دے دی. تو بازر بھی حرف جر ہے اور زامہم اس میں مجرور ہے، اور بزامہم پورا جب پڑھا جائے گا تو مرکب جاری ہے. زام کا لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، زوم کہتے ہیں اردو میں اس کو. گمان، اپنے بارے میں بڑا خوش فہمی ہونا. تو بزوم میں خود کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ اپنے دعوے کے مطابق. تو بزامہم ان کا گمان، یعنی اپنے گمان کے مطابق. فقالو ھذا للہ بزعمہم، اپنے دعوے کے مطابق وہ کہتے ہیں یہ حصہ اللہ کا ہے. وھذا اور یہ حصہ ہے لشرکائنا ہمارے شریکوں کا. لام زیر لی نے شرکائی کو زیر دی، شرکاؤ تھا نا، شرکائی کر دیا، زیر دی. اور نہ ضمیر ہے، اس کو کسی بھی شکل میں زیر دی نہیں جا سکتی، یہ ہر حال میں ایسے ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. لشرکائنا ہمارے شریکوں کے لیے، یہ حصہ ہمارے شریکوں کا ہے. اللہ کہتے ہیں اپنے ذاتی گمان کے تحت وہ کہتے ہیں یہ حصہ اللہ کا ہے، یہ حصہ ہمارے شریکوں کا ہے. یعنی عرب جب سال کی فصل نکلتی تھی نا تو دین ابراہیمی میں بھی اسی طرح عشر وغیرہ تھا جس طرح ہمارے یہاں ہے کہ جب فصل اترتی ہے تو عشر اور خمس نکالا جاتا ہے. تو ان لوگوں نے اب کیا کیا کہ وہ زکوٰۃ وغیرہ کے احکامات تو ختم کر دیے دین میں سے، اب اپنی نظر نیازیں بنا لی. تو فصل کا حصہ انہوں نے مقرر کر رکھا ہوتا تھا کہ اتنا اللہ کی راہ میں اور اتنا اپنے خاندانی خداؤں کی راہ میں، جو قبیلے کے بت ہوتے تھے. بعضوں کا زمین کے ٹکڑے بھی مختص کر دیتے تھے، جو زیادہ بڑے تھے نا زمیندار وغیرہ جن کی زیادہ زمینیں تھیں، تو وہ پھر یوں کرتے تھے کہ یہ زمین کا جو ٹکڑا ہے فرض کریں گے 10 یہ جو ہے 1 مربع یا 1 قلہ، صحیح کہا آپ نے، یہ جو ہے اس کا جو فصل اترے گی یہ اللہ کی راہ میں دی جائے گی، اور یہ 1 قلے کی دیوی دیوتاؤں کی راہ میں دی جائے گی جن کو بھی وہ مانتے تھے، حبل کو یا لات کو یا منات کو. تو اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ طریقہ بنا رکھا ہے کہ فصلیں میں اگاتا ہوں، جانور میں نے پیدا کیے ہیں، برکتیں ان کو میں نے دے رکھی ہیں، مگر جب فصل پیدا ہوتی ہے تو اس میں سے میرا حصہ نکالتے ہیں اپنے گمان کے مطابق، اور ساتھ ہی اپنے بنائے ہوئے شریکوں کا حصہ بھی نکالتے ہیں. اور اپنے منہ سے انہوں نے زبان سے باتیں بنا رکھی ہیں کہ یہ حصہ اللہ کا اور یہ شریکوں کا. تو اللہ کو تو شرکت پسند ہی نہیں ہے، لہٰذا اللہ رب کریم اس شرک کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ایسا شرک کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے لوگ اللہ کی راہ میں بھی بانٹتے ہیں، ہے نا، اور پھر آستانوں پر نظریں بھی چڑھاتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ داتا صاحب کا میلہ آتا ہے تو ہر کوئی جو ہے نا دودھ تو لاتے ہیں نا گوالے، شہر کے لوگ بھی کھانے پکا پکا کے لے جا کے بانٹتے ہیں، دیگے پکوا کے بانٹتے ہیں. تو ایک صاحب کو میں پرسنلی جانتی ہوں، یعنی جاننے والے ہیں، کہ انہوں نے 2 گلے بنا رکھے ہیں پیسے جمع کرنے کے لیے. تو وہ سارا سال اپنی روزانہ کی انکم میں سے ان میں ڈالتے رہتے ہیں جو بھی انہوں نے ریشو رکھا ہوا ہے. ایک قربانی کے لیے، عید الاضحیٰ پہ جو وہ جتنے پیسے جمع ہو جائے، جتنی قربانیاں ہیں وہ اس میں سے کرتے ہیں. اور دوسرا داتا صاحب کے سالانہ عرس کے لیے. تو جب عرس ہوتا ہے تو جتنے پیسے وہ داتا صاحب والے گلے میں ہوئے ہوتے ہیں ان کے بخل، تو وہ اس کا 3 دن میں جتنا کھانا بنتا ہے نا بناتے ہیں اور لوگوں کو کھلاتے ہیں. یہی معنی ہے. عرب بھی یہی کچھ کرتے ہیں. ہمارے گاؤں میں بھی اس طرح ہو جب کھیتی باڑی کا یہ کاٹتے ہوں تو اس طرح کرتے ہوں یہ لوگ؟ مختلف جگہوں پر مختلف رسم و رواج ہے. اصل میں جاہلیت شکلیں وہی رہتی ہیں، صرف رسم و رواج چینج ہوتے رہتے ہیں. فما تو جو کانا ہے لشرکائہم ان کے شریکوں کے لیے، فلا تو نہیں یصلو وہ پہنچتا اللہ اللہ کی طرف. اب دیکھیں یہ لام زیر لی پھر وہی ہے اوپر جو آپ نے پڑھا لشرکائنا کی شکل میں، لشرکائہم صرف ضمیر چینج ہوئی ہے، باقی سب شکل وہی ہے. تو یہ کیا ہے؟ مرکب جاری. فلا تو نہیں یصلو وہ پہنچتا. یصلو کیا ہے؟ مضارع واحد غائب مذکر، اللہ اللہ کو. اب یہ اللہ ہی کیا ہے؟ مرکب جاری. الہ حرف جر ہے، اللہ اس میں مجرور ہے. وما نہیں کانا ہے للہ اللہ کے لیے،
فہوا تو وہ یاسلو پہنچتا ہے الی شرکائہم شریکوں کو، جو شریکوں کے لیے ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچتا، البتہ جو اللہ کے لیے ہے وہ شریکوں کو ضرور پہنچ جاتا ہے۔ اس میں دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ قبول نہیں کرتے نا ایسی چیزیں، تو اللہ کہتے ہیں وہ بھی اپنے شریکوں کو دے دیں، اور دوسرا معنی ان لوگوں کے طریقوں کا ہے، اللہ کے ساتھ انہوں نے مذاق بنا رکھا تھا، یعنی ان کے مختلف طریقے تھے۔ اگر یہ جب حصے بنا رہے ہوتے تھے تو اس اللہ کے لیے مخصوص حصے میں سے کوئی حصہ زمین پر گر جاتا، یعنی فصل ہے یا گوشت، تو وہ بھی اٹھا کر شریکوں کے حصے میں ڈال دیا جاتا، اور اگر شریکوں کے حصے میں سے کچھ گرتا تو وہ اللہ کے حصے میں شامل نہیں کیا جاتا تھا، وہ شریکوں کے حصے میں ہی رہتا۔ اسی طرح اگر کھیتیاں تھیں نا، تو پانی لگاتے وقت اگر شریکوں کے حصے میں سے پانی لگا رہے ہوتے تھے تو پانی بہہ کر اس زمین پر چلا جاتا جنہوں نے اللہ کے لیے مخصوص کر رکھی ہوتی، تو اس زمین کی جتنی سیرابی ہوتی نا، اس سارے حصے کی فصل شریکوں کے حصے میں ڈال دی جاتی، اور اگر یہی سلسلہ الٹ جاتا تو پھر وہ شریکوں کو ہی جاتا تھا، وہ اللہ کی طرف نہیں آتا۔ اسی طرح اگر شریکوں کا حصہ کم ہو جاتا کسی وجہ سے، کوئی فصل کم ہوتی ہے کچھ، تو اللہ کے حصے میں سے شریکوں کے حصے میں ڈال کر پورا کر دیا جاتا، لیکن اگر اللہ کا حصہ کم ہوتا تو پھر شریکوں کے حصے کو کم نہیں کیا جاتا۔ اور جب کوئی اس پر سوال اٹھاتا تو آگے سے بڑی دل فریب باتیں کرتے، لچھے دار باتیں، کہ اللہ تو غنی ہے، اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہ تو بے نیاز ہے، ہاں جی اس کا حصہ کیوں نکال لے۔ بہت صحیح کہا آپ نے، اس پر میں ابھی آتی ہوں۔ تو یہ کہتے کہ اللہ تو غنی ہے، اسے تو ضرورت ہی نہیں ہے، تو یہ تو بندے ہیں، ان کا حصہ کم ہوا تو یہ غضبناک ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ غضبناک ہوئے تو ہمارا رزق رک جائے گا، کیوں بھائی رازق تو اللہ ہے، تمہارا رزق کیوں رکے گا؟ وہ ان کی سفارش پر ہمیں دیتے، ٹھیک۔ اب آپ نے جو بات کہی بہت اچھی کہ اللہ تو غنی ہے، پھر اس کے لیے دینے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہی ہے وہ کن کو جاتا ہے، فقراء و مساکین کو، ہے نا۔ تو یہ لوگ بھی یہی کرتے ہیں، جو حصہ اللہ کے لیے نکالتے وہ فقراء میں مساکین میں تقسیم کرتے ہیں، اور جو حصہ بتوں پر نکالا جاتا یا ولیوں پہ نکالا جاتا وہ کس کو جاتا تھا؟ دینی پیشواؤں کو، ہے نا، پنڈتوں کو، پجاریوں کو۔ جیسے آج بھی جو مزاروں پر مال چڑھایا جاتا ہے کہاں جاتا ہے؟ مجاوروں کو، ان کے اپنے، لیکن مذہبی جو گروہ تھا نا اس کے استعمال میں آتا۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ مذہبی گروہ کی اجارہ داری اور پیسہ کا حصول انہی نظروں نیازوں پر تھا نا، تو اسی لیے وہ صدیوں سے ان کو ڈراتے دھمکاتے آ رہے تھے کہ اس میں کمی نہ آئے، کیونکہ وہ بابا جی جو بھی تھے وہ تو فوت ہو چکے تھے نا، جن کے بھی انہوں نے بت بنا رکھے تھے، تو ان بیچاروں کو تو نہ کوئی فائدہ تھا نہ نقصان، ہو سکتا ہے وہ بڑے نیک بھی رہے ہوں اپنے وقت میں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا بت بنا رکھا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا بت لگا رکھا تھا، تو ان بیچاروں کو تو کوئی اس چیز سے تعلق نہیں تھا، لیکن مجاوروں نے ان کے دلوں میں ڈر بٹھا رکھے تھے تاکہ مجاوروں کی آمدنی میں کمی نہ آئے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح ہمارے یہاں پر کہ زکوٰۃ دو یا نہ دو، جو چڑھاوے ہیں وہ پہنچنے چاہیے، اگر چڑھاوے نہیں پہنچیں گے تو غضب ٹوٹ پڑے گا، اور پھر وہ مختلف شکلیں دے کر بعض اوقات ایسے حادثات بھی کرواتے ہیں جن سے یہ ثابت ہو کہ جی ان سے دیوتا جی یا فلاں ولی صاحب جو ہیں وہ ناراض ہو گئے۔ تو یہ صدیوں کا دلوں میں بٹھایا ہوا خوف تھا، اور پیچھے اس کے وہی تصور تھا کہ اللہ سے ہمیں جو کچھ ملتا ہے براہ راست نہیں ملتا، یہ لوگ دلواتے، تو اگر یہ لوگ ناراض ہو گئے تو اللہ دینا بند کر دے گا، حالانکہ اللہ کی عنایت براہ راست، پیچھے کوئی وسیلہ اور واسطہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب شرک ہے، چاہے یہ کسی نبی سے متعلق کیا جائے، جیسے جو ہمیں جو کچھ خدا سے ملتا ہے وہ در مصطفیٰ سے ملتا ہے، یہ شرک ہے۔ جو کچھ اللہ کریم عطا فرماتے ہیں براہ راست عطا فرماتے ہیں، اور کوئی واسطہ وسیلہ بیچ میں شامل نہیں۔ اسی واسطے وسیلے سے سارے شرک کی بنیاد پڑتی ہے۔ تو یہ لوگ راضی کرنا چاہتے تھے ہر حال میں اپنے بنائے ہوئے دیوی دیوتاؤں، وہی سوچ تھی وہ جیسے ہمارے یہاں ہے نا کہ جی پیر کو راضی رکھو، اللہ ناراض ہو گیا تو پیر منا لے گا، اور اگر پیر ناراض ہو گیا تو کوئی نہیں منا سکتا۔ یہ وہی تصور تھا منوان کہ اللہ کے حصے میں کمی ہو جائے خیر ہے، وہ ہمارے یہ جو بزرگ ہیں جن کو ہم نے خوش رکھا ہوا ہے یہ ہینڈل کر لیں گے،
اگر وہ ناراض ہو گئے تو پھر معاملہ ہینڈل نہیں ہو سکتا، لہٰذا ان کے حصے میں کمی نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں اللہ وہی بات کہہ رہے ہیں. سا کتنا برا ہے، ماضی کا یہ صیغہ ہے جی، ماضی کا پہلا صیغہ ہے، مذکر غائب واحد. سا وہ کتنا برا ہے، ما جو یحکمون وہ فیصلے کرتے ہیں. یحکمون کیا ہے؟ مضارع جمع مذکر غائب. کتنا برا ہے جو فیصلے وہ کر رہے ہیں، یعنی جو فیصلے یہ بنا رہے ہیں کہ پہلی بات کیا کہ اللہ جو کچھ دیتا ہے افراد کے وسیلے سے دیتا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ افراد کو راضی رکھو، اللہ کی خیر ہے، افراد اللہ کو منا لیں گے، اور اگر یہ افراد ہم سے روٹھ گئے تو کچھ نہیں ہو سکتا. حدیث کیا بتاتی ہے؟ حدیث قدسی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا رب کہتا ہے جو مجھے راضی کرتا ہے اور اس کے لیے اس سے بندے ناراض ہو جاتے ہیں، اس سے میں بندوں سے کفایت کروں گا، اور جو بندوں کو راضی کرنے کے لیے میری ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا اس سے نہ میں راضی ہوں گا اور نہ بندے راضی ہوں گے. اب یہاں ان کا تصور بالکل جاہلیت والا تھا کہ بندوں کو راضی رکھو، اللہ کی خیر ہے. اور تیسرا، اللہ کی بنائی ہوئی پیدا کی ہوئی چیزوں میں اللہ کے بندوں کا حصہ. چیزیں بھی اللہ نے پیدا کی، بندے بھی اللہ نے پیدا کی، سب مخلوق ہیں. خالق کی ملکیت میں مخلوق کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. یہاں ہر ایک بندے کو جس کو ہم نیک سمجھتے ہیں یا مانتے ہیں، اس کا ہم نے اللہ کی بنائی ہوئی تخلیقات میں حصہ ڈال رکھا. یہی تو شرکت ہے. اور پھر ان لوگوں سے ایسا ڈرنا جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو یہ، اور پھر ایک اور چیز، پانچویں چیز، دین میں اپنا طریقہ ایجاد کرنا، کیونکہ دین ابراہیمی پر تھے نا، تو دین ابراہیمی کی تو یہ تعلیمات نہیں تھی، تو یہ تعلیمات انہوں نے خود پیدا کی، تو دین میں نئے طریقے نئی تعلیمات پیدا کرنا. تو اللہ نے فرمایا ساء ما یحکمون، جو فیصلے یہ کرتے ہیں وہ بہت برے فیصلے ہیں. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح زینا خوبصورت بنا دیا، لِكَثِيرًا بہت سوں کے لیے، من المشرکین مشرکوں میں سے، قتل کا، اولادہم ان کی اولاد کے، شرکاؤہم ان کے شریکوں نے، اور مشرکین کے شریکوں نے مشرکین کی ایک بڑی تعداد کے لیے قتل اولاد کو پسندیدہ بنا دیا. اب پہلی آیت میں شریک کا لفظ استعمال ہوا ان دیوی دیوتاؤں ولیوں کے لیے جن کو یہ پوجتے تھے. یہاں ان لوگوں کے لیے استعمال ہوا جو ان کے لیے قانون اور رسم و رواج بناتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے کہ جو حلال و حرام کو تبدیل کرے وہ گویا کہ اللہ کے ساتھ شرکت کا دعویٰ کرتا ہے، اور جو اس حلال و حرام کو قبول کر لیتا ہے تبدیل شدہ کو، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. یہاں انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے شریک. اللہ نے اولاد کا قتل حرام کر دیا نا، اب لوگوں نے جائز کر دیا. اب وہی عربوں میں طریقے تھے. ایک تو آپ کو پتہ ہے بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، اس کے علاوہ اسقاط حمل، وہی تصور کہ جی ہم غریب ہیں اور ہم پال نہیں سکتے. آج کے نام نہاد ایج آف انلائٹمنٹ اس کو کہتے ہیں نا، روشنی کا زمانہ، تعلیم عام ہو گئی ہے. اس میں بھی لوگوں کا وہی جاہلانہ تصور ہے کہ ہم اتنے بچے کیسے پالیں گے، ہمارے پاس اتنے ذرائع نہیں ہیں. اور اللہ نے ہمیں باقاعدہ کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خِشْيَةِ إِمْلَاقٍ، رزق کی کمی کے خوف سے بچوں کو قتل نہ کرو. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَنَحْنُ نَرْزُقُهُمْ، انہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، انہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں. تو ایگزیکٹلی یہی تصور ان کے ہاں بھی پایا جاتا ہے. یہ صرف ان میں اصل میں آیا تھا، جیسے ہمارے ہاں یورپ سے آیا نا، کہیں کہیں پایا جاتا ہے. ویسے بہت زیادہ پریویل نہیں کرتا تھا، یہ بھی یاد رکھیے گا، کیونکہ قبائلی سسٹم تھا نا، تو بہت زیادہ افراد اولاد کے قتل کو پسند نہیں کرتے تھے، نسبتاً کم تھا. میں سمجھتی ہوں مینوان وہی صورتحال تھی جو ہماری ہے، کہ زیادہ تر لوگ نہیں اس پر عمل کرتے، مگر بڑے شہروں کے افراد اس پر عمل کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں بھی تصور اپنا اوریجنل نہیں ہے، باہر سے آیا ہے. عربوں میں بھی روم سے آیا تھا. روم اس وقت کی سپر پاور تھی، اور اس وقت کی جو ہے وہ ایسی ایک تہذیب تھی جس کو لوگ فالو کرتے تھے، جیسے آج ہم یورپین تہذیب کو فالو کرنے میں پاگل ہوئے جا رہے ہیں.
تو اس وقت یہ یورپ کی تہذیب ایسی ہی حیثیت رکھتی تھی. تو یہ ان کا سلوگن تھا کہ کم آبادی ہو اور کم بچے ہوں. یہ ان کا ایک سلسلہ تھا, بہبود آبادی ٹائپ کا فلسفہ تھا. تو ان سے آیا تھا. تو عربوں میں کہیں کہیں پریویل کرتا تھا, شہروں میں, دیہاتوں میں بالکل نہیں کرتا تھا, کیونکہ زیادہ بچے جو ہیں وہ ان کے لیے فائدہ مند تھے. جیسے ہمارے ہاں بھی دیہاتوں میں نہیں کرتا, سب بڑے بڑے شہروں میں خاص طور پر یوتھ جو ہے نا اس پر عمل پیرا ہو رہی ہے. بڑے ابھی بھی پسند نہیں کرتے کہ 2 بچے ہوں, ہے نا. دادیاں نانیاں وغیرہ ابھی بھی پسند نہیں کرتی, وہ ابھی بھی ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں کہ 4 تو کرو 5 تو کرو. تو جو یوتھ ہے وہ کہتے ہیں نہیں 2 بچے بہت ہیں. طرح طرح کی ان کو دل فریب باتیں کی گئی ہیں نا. ایک تو یہی کہ بھئی رزق کے حوالے سے کہ کم بچے ہوں گے گھرانہ خوشحال ہوگا, جو سلوگن بھی ہے کم بچے خوشحال گھرانہ. اس کے علاوہ صحت کا جھوٹا موٹا موضوع چھیڑ دیا جاتا ہے. حالانکہ ڈاکٹرز اس بات پر متفق ہیں, یعنی سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ پریگننسی اور ڈیلیوری کی وجہ سے عورتوں میں سے بہت ساری بیماریوں کے جراثیم قدرتی طور پر ختم ہو جاتے ہیں اور وہ امیون ہو جاتے ہیں بہت ساری بیماریوں سے. اسی طرح دودھ پلانے سے بریسٹ کینسر کا آپ کو پتہ ہے خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے, اور بھی کئی طرح کی بیماریوں کا جو ہے نا علاج ہوتا ہے. یہ نیچرل اللہ نے ایک ریمیڈی رکھی ہے عورتوں کے اندر. لیکن بہرحال یہ بھی قصہ سنایا جاتا ہے کہ جی وہ کم بچے تو بیوی صحت مند, ماں صحت مند وغیرہ. تو وہ ساری جو باتیں ہیں گھما پھرا کر کرا کر تو آج ہماری یوتھ اس چیز کو تھوڑا تھوڑا ایکسیپٹ کر رہی ہے. اسی طرح کے حالات عربوں میں تھے, ٹھیک ہے. اور ایک تیسری چیز جو بہت کم پائی جاتی تھی لیکن بہرحال پائی جاتی تھی, ان کی روایتوں سے پتہ چلتا ہے, دیوی دیوتاؤں پر انسانی بچوں کی قربانی چڑھانا. ایسا بہت بڑے بڑے موقعوں پر ہوتا تھا, ہمیشہ نہیں ہوتا تھا, لیکن بہرحال ان میں رواج ضرور تھا. ثبوت کیا ہے؟ جیسے حضرت عبداللہ کی قربانی کا فیصلہ کیا گیا, یعنی کیا گیا تھا نا ایک بچہ قربان کروں گا, تو کسی پجاری شجاری نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ نہیں یہ بات غلط ہے, بچہ نہیں قربان کر سکتے, ہے نا. یہاں تک کہ قربانی کے لیے جب لے آئے اور عبداللہ نومینیٹ بھی ہو گئے تب بھی کسی نے نہیں کہا تھا. مذہبی بنیاد پر رکے تھے قربانی کرنے سے؟ نہیں, وہ تو ان کے ماموں اور ان کے بھائی جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے تھے, ابو طالب اور ان کے ماموں وغیرہ, کہ بھئی اگر قربان کرنا ہے تو پھر ہمارا بچہ کیوں کوئی اور بچہ لو. تو پھر اس وجہ سے مجبور ہو کر ان قربان کرنے پڑے تھے. تو لہٰذا اگر کوئی بچہ قربان کرتا تھا تو اس کی ممانعت نہیں تھی. تو لوگ اپنی بڑی بڑی منتوں کے لیے بعض اوقات ایسی چیزیں کر بھی لیتے تھے. تو یہ 3 شکلیں تھیں. ایک, بچیوں کو زندہ دفن کرنا. یہ بھی پورے عرب میں نہیں تھا, خود قریش عورتوں کو بڑی اہمیت دیتے تھے ویسے, لیکن بعض قبیلوں میں تھا, ٹھیک ہے. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھرانے میں عورتوں کی بڑی ویلیو تھی. بنی ہاشم بنو امیہ میں عورتوں کی بڑی ویلیو تھی. آپ دیکھیں حضرت خدیجہ کتنی نامور عورت تھیں, اور حضرت علی کی والدہ جو ہے فاطمہ بنت اسد وہ بھی بڑی نامور عورت تھیں. اسی طرح آپ دیکھیں ابو سفیان کی بیوی ہند, تو بڑا ان کا مقام تھا نا, بڑا ان کا اپنے شوہر سے زیادہ دبدبا تھا اپنی قوم پر. تو کئی عورتیں تھیں جو بڑی نامور تھیں. یہ تو میں نے 3-4 نام لیے. تو خود خاص قریش میں یہ رواج نہیں تھا, لیکن بات پورے عرب کی ہو رہی ہے تو عرب کے بعض قبیلوں میں یہ رواج تھا. تو دیکھا دیکھی قریش کے بھی بعض لوگ کر گزرتے تھے. ایسی بات نہیں کہ قریش پاک تھے, لیکن یہ کہ بنیادی طور پر یہ ان میں زیادہ پریویل نہیں کرتا تھا. نسبتاً پڑھے لکھے لوگ تھے اور مہذب تھے دوسروں کی نسبت, لیکن منظوری تو دیتے تھے نا, ہے نا, کیونکہ ان کے ہاتھ میں مذہبی اقتدار تھا. اگر یہ اس بات کو حرام قرار دے دیتے, جو کہ حرام ہے کہ بیٹی کو قتل نہیں کیا جا سکتا, تو ایسی صورت میں کیا ہوتا؟ نہیں ہوتا نا, لوگ رک جاتے, مجبوراً سے ہی رک جاتے. مگر قریش نے دستہ شفقت تو انہی کے سروں پہ رکھا نا جو بیٹیوں کے قاتل تھے. تو اس وجہ سے پھر یہ بھی گنہگار ہوئی, کیونکہ گناہ کرنے والے کو سپورٹ کرنے والا بھی برابر کا حصے دار, ٹھیک ہے. جیسے آپ دیکھیں انڈیا میں یہ ہوتا تھا کہ الٹرا ساؤنڈ میں پتہ چلتا تھا بیٹی ہے تو ابورٹ کرا دیتے تھے. تو اس چیز کی وجہ سے وہاں مردوں کی تعداد بڑھ گئی اور عورتوں کی کم ہوئی. تو اس بات پر پھر اس قدر بدنامی ہوئی انڈین گورنمنٹ کی کہ اب انڈین گورنمنٹ نے پابندی لگا دی ہے ڈاکٹروں پر. ڈاکٹروں کو حکمن پابند کر دیا ہے, اللیگل ہے کہ کوئی ڈاکٹر یہ بتائے کہ جنس کیا ہے. حتیٰ کہ کوئی پوچھے بھی نا کہ جی بیٹا ہے کہ بیٹی ہے تو نہیں بتاتے, اللیگل قرار دے دیا. کیوں؟ مذہبی بنیادوں پر نہیں, انٹرنیشنل لیول پر, یعنی بین الاقوامی سطح پر انڈین گورنمنٹ بہت بدنام ہو رہی تھی کہ جی بچیوں کے قاتل ہے, بچیوں کے قاتل. اب گورنمنٹ تو نہیں کسی کو کہہ رہی تھی کہ بچیاں قتل کر دو, یہ لوگوں کا ذاتی فیل تھا. مگر اگر گورنمنٹ نہیں روکتی تو ذمہ دار کون ہے؟ گورنمنٹ.